السلام علیکم۔ بیوی کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ شادی کے بعد زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے پرسکون اور خوشحال بنانے میں میاں بیوی دونوں کا کردار اہم ہے۔ چنانچہ انہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد، سخن فہم یعنی بات کو سمجھنے والا، مزاج اشنا مزاج کو جاننے والا، غمگسار اور دلجوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ کسی ایک کی سستی، لاپرواہی اور نادانی گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے۔ شوہر حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم، اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائیں۔ لہٰذا جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کو شوہر کی نظر میں عزت بھی بخشے گا اور وہ آخرت میں انعام کی بھی حقدار ہوگی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ چنانچہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنی حاجات کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تنور پر ہو۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے کہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ جیسا کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار بھی اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شامل ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا زیور پہننا، بناؤ سنگھار کرنا باعث اجر عظیم ہے اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانی میں اس کی ڈھارس باندھے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے اور خاموش رہے، اس پر اپنے احسانات نہ جتائے، کھانے پینے، صفائی ستھرائی اور لباس وغیرہ میں اس کی پسند کو اہمیت دے، الغرض اسے راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے جس میں جنتی عورتوں کی یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے، میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے گھریلو معاملات میں بھی شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔